نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد او كما قال عليه السلام۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر لبشائی کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں اس کا عنوان ہے حقوق الوالدین۔ سامعین محترم، جب میں قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بعد جس ہستی کی اطاعت فرمانبرداری کا حکم دیا ہے وہ والدین ہے۔ چنانچہ حق تعالی شانو نے سورہ بنی اسرائیل میں معاشرے فرزندوں کو 6 باتوں کو حکم دیا۔ نمبر 1، اللہ تعبدوا الا ایہ، خدا کے سوا کسی کی عبادت مت کرو۔ نمبر 2، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اس سے سلوک کرو۔ نمبر 3، فلا تقل لهما اف، والدین کو اف تک مت کہو۔ نمبر 4، ولا تنہرهما، والدین کو نہ جھڑکو۔ نمبر 5، وقل لهما قولا کریما، والدین سے ادب اور نرم لہجے میں بات کرو۔ نمبر 6، واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، والدین کے لیے اطاعت کا بازو محبت سے بچھا دو اور یہ دعا کرتے رہو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم فرما جیسے کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں بھوک ہمیں لگتی تھی، رحم والدین کو آتا تھا۔ پیاس ہمیں لگتی تھی، رحم والدین کو آتا تھا۔ سردی ہمیں لگتی تھی، رحم والدین کو آتا تھا۔ تکلیف ہمیں پہنچتی تھی، رحم والدین کو آتا تھا۔ زخم ہمیں لگتا تھا، رحم والدین کو آتا تھا۔ گرامی قدر احباب، توجہ فرمائیں، والدہ ہمیں 2.5 سال تک اٹھاتی پھرتی رہی، اپنی چھاتیوں سے دودھ پلاتی رہی، ہمارے جھولے جھلاتی رہی، ہمارے لاڈ اور ناز اٹھاتی رہی، سردیوں کے راتوں میں اٹھ اٹھ کر ہمیں کپڑوں سے ڈانتی رہی، ہمارے پیشاب کے گیلے بچھونے پر خود سوتی رہی اور خشک بچھونا ہمارے لیے بچھاتی رہی، گرمیوں میں پوری رات آنچل سے ہوا جھیلتی رہی۔ ہم ذرا عالم عشور میں پہنچے تو ہمارے لیے اچھا اچھا کھانا پکاتی رہی، ہمارے لیے حتی الوسع عمدہ عمدہ جوڑے بناتی رہی۔ برادران اسلام، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ماں باپ کا نافرمان جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک حدیث میں فرمایا، ہما جنت کا ونار، یعنی ماں باپ اولاد کے لیے جنت بھی ہے اور جہنم بھی۔ چنانچہ اس حدیث پاک میں جنت اور دوزخ کا سبب والدین کی ناراضگی اور خوشنودی کو قرار دیا۔ معزز سامعین، آئیے آج سے ہم پختہ ارادہ کریں، آئندہ کبھی بھی والدین کے دل کو نہیں دکھائیں گے اور ان کو شکایت کا موقع نہیں دیں گے اور ان کا کہنا مانیں گے، شوق اور لگن سے تعلیم حاصل کریں گے، عالم باعمل اور حافظ کامل بن کر ان کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچائیں گے اور ہمیشہ یہ دعا کرتے رہیں گے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔